السلام علیکم دوستو، پلان بی کی جاسوس سیریز میں خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں منزل اور مسافر قسط نمبر 18۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ صدیق کو یوں جان سے مار کر میں نے اگر نیکی ہی کی تھی تو بھی اس کا مجھ پر کوئی اچھا اثر نہ ہوا۔ میں کچھ دیر وہیں گمسم کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ خیالوں کا ایک ریلا میرے ذہن میں آ گیا۔ مجھے صدیق کے ماں باپ کا خیال آیا جن کا وہ لاڈلا اور نوجوان بیٹا تھا۔ میں نے یہ بھی سوچا کہ صدیق کی یہ فیملی زندہ سلامت برما سے نکل بھی سکی تھی یا نہیں۔ مجھے شیخوں کی فیملی کا بھی خیال آیا۔ ان کی لڑکی کی آبرو تو بچ گئی تھی، لیکن مجھے ایسی کوئی امید نہیں تھی کہ ان کی قیمتی جانیں بھی بچ گئی ہوں گی۔ یہ دونوں خاندان راستے میں بھوک سے ہی تھکن سے مر گئے ہوں گے۔ مجھے جب لڑکی کا خیال آیا تو یقین جانے کہ میرے دل سے دعا نکلی کہ وہ یہیں کہیں مر جائے تو یہی اس کے لیے بہتر ہوگا۔ جاپانی فوجی کوئی اچھے لوگ نہیں تھے۔ میں پہلے بھی بیان کیا ہے کہ جاپانی جس علاقے پر قبضہ کرتے تھے وہاں سے جوان لڑکیوں کو اٹھا کر اپنے ساتھ مورچوں میں رکھتے تھے۔ اس لڑکی نے آگے جا کر جاپانی فوجیوں کے ہاتھوں چل جانا تھا۔ اس کے بعد اس کی زندگی بڑی ہی اذیت میں گزرنی تھی۔ میں نے ایک بار پھر صدیق کی لاش کو بڑے غور سے دیکھا اور اس نے اپنے گناہوں کی جو داستان سنائی تھی وہ میرے کانوں میں گونجنے لگی۔ اسے اسی دنیا میں گناہوں کی سزا مل گئی تھی۔ میرے لیے وہ عبرت کا نشان تھا۔ جب مجھے یہ خیال آیا کہ اسے اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی سزا دی ہے اور اسے بڑی ہی اذیت میں مبتلا کر کے مارا ہے تو میرا جسم کانپ اٹھا۔ مجھے اپنے گناہ یاد آ گئے۔ تب مجھے خوف آنے لگا کہ اللہ میاں مجھے بھی یہاں میرے گناہوں کی سزا دینے کے لیے لے آیا ہے۔ میں نے سوچا کہ کہیں پانی دیکھوں، نہا کے اپنے جسم کو پاک کر لوں، چند ایک نفل پڑھوں اور پھر اللہ کے حضور توبہ کروں اور گناہوں کی بخشش مانگوں۔ لیکن یہ سوچ بھی آ گئی کہ اس وقت توبہ قبول نہیں ہوگی جب سزا شروع ہو چکی ہے۔ ہم لوگ کرتے بھی یوں ہی ہیں۔ جب دن اچھے ہوتے ہیں، خوشحالی اور ہر طرح کی خوشیاں میسر ہوتی ہیں تو ہم خدا اور رسول کو بھول جاتے ہیں اور ہم توبہ اس وقت کرتے ہیں جب ہم پر عذاب الہی نازل ہوتا ہے۔ مجھے واجدہ یاد آئی۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ اس کے ساتھ میری محبت پاک تھی، لیکن میں نے یہ تو نہ سوچا تھا کہ وہ کسی اور کی بیوی بن چکی ہے۔ واجدہ کا یاد آنا تھا کہ مجھے اس کا خامد آصف یاد آیا۔ میں اسے قتل کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا، لیکن جب اسے اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا دیکھا تو میں نے دل سے ساری کدورت نکال کر اس کی جان بچا لی۔ آصف کو یاد کیا تو میں نے اپنے آپ میں روحانی سا سکون محسوس کیا۔ یوں لگا جیسے مجھے غیبی اشارہ ملا ہو کہ تمہاری اس نیکی کے بدلے اللہ نے تمہارے گناہ بخش دیے ہیں۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ میں توبہ نہیں کروں گا، کیونکہ مصیبت کے وقت توبہ کرنا اللہ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہوتا ہے۔ میں نے دل میں ایک نیا عزم کر لیا کہ آئندہ کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ میں نے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور آسمان کی طرف دیکھا۔ میں نے بلند آواز سے کہا، اے پروردگار، مجھے گناہ کرنے کے لیے زندہ نہ رکھنا۔ اگر میری سمت میں کچھ نیکیاں لکھی ہوئی ہیں تو مجھے آگے بڑھنے کی ہمت عطا کر دے۔ اگر آگے میرے لیے گناہ ہے تو یا اللہ مجھے یہیں فنا کر دے۔ یہ بالکل سچ ہے کہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ میں کون سی قسم کھا کر آپ کو یقین دلاؤں کہ مجھے عجیب و غریب سا سکون محسوس ہوا۔ مجھے ایک دکھ ضرور تھا، وہ یہ کہ میرے ماں باپ میرے لیے بہت ہی پریشان ہوں گے، اور جب انہیں یہ اطلاع سرکاری طور پر لی جائے گی کہ آپ کا بیٹا محاذ پر لاپتہ ہو گیا ہے تو میری ماں کا ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے یہ سکون محسوس ہوا کہ اگر انہیں فوج کی طرف سے اطلاع کی گئی کہ میں لاپتہ ہوں تو میرے گھر والے میری سلامتی کی دعائیں کریں گے۔ ماں کی دعا تو عرش کے کنگرے ہلا دیا کرتی ہے۔ اس میں شرط ہے کہ بیٹا کسی نیک کام میں گم ہو گیا ہو، یہ نہیں کہ بیٹا کسی کی بیٹی کو اغوا کر کے لاپتہ ہو جائے یا چوری ڈکیتی کی واردات کر کے مفرور ہو جائے تو ماں اس کی سلامتی کی اور پکڑے نہ جانے کی دعائیں مانگے تو میرا خیال ہے کہ ایسی دعائیں قبول نہیں ہوا کرتی۔ اس خیال سے ایک اور خیال نے جنم لیا، وہ یہ کہ میں اگر زندہ اور سلامت انسانوں میں پہنچ گیا ہوں تو کوئی بدی نہیں کروں گا۔ اگر میں اپنے اس وقت کے تاثرات بیان کرنے لگوں تو یہ تفصیلات کم از کم 100 صفحے سیاہ کر دیں گی، لیکن میں یہ نہیں سمجھتا کہ پڑھنے والوں کے لیے اس تحریر میں کوئی دلچسپی ہوگی۔ پڑھنے اور سننے والے تو اس انتظار میں ہوں گے کہ میں ایسی خوفناک اور دور افتادہ جگہ پہنچ گیا تھا جہاں زندگی کی نسبت بہت زیادہ قریب تھی، وہاں مجھ پر کیا بیتی اور کیا واقعات پیش آئے۔ میں بہتر یہی سمجھتا ہوں کہ واقعات سناؤں۔ میں انشاءاللہ آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ واقعات تو اپنے آپ ہی ظہور پذیر ہوتے چلے گئے۔ میں اپنی زندگی کی یہ داستان سناتے ہوئے پوری کوشش کر رہا ہوں کہ کوئی روکھی پھیکی بات نہ آئے۔ میں یہ کوشش بھی کر رہا ہوں کہ پند و نصیحت یا آواز شروع نہ کر دوں۔ بڑھاپے میں یہ بہت بڑی خامی ہے کہ انسان خود جوانی میں گناہ کرتا رہے اور ایک سے بڑھ کر ذلیل حرکت کرے۔
लेकिन बूढ़ा होकर वो नौजवानों को इस तरह पीनो नसीहत करता है जैसे वो बहुत बड़ा दरवेश है और उसने अपनी जवानी दरवेशी और फकीरी में ही गुजारी थी। बुढ़ापे में दूसरी खामी यह है कि बूढ़ा आदमी बोलना शुरू कर दे तो उसे याद ही नहीं रहता कि उसने चुप भी होना होता है। मैं आपको फजूल बातें और बिलावजह नसीहतें करके बोर नहीं करूँगा, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा, मैं कोई आलिम फाजिल या फ़िलासफ़र तो नहीं हूँ कि तज्ज़िया या तफसीर पेश करूँ। मैं एक सवाल का जवाब चाहता हूँ। सवाल यह कि खुदा ने अपना तरीक़ाकार क्यों बदल लिया है। मेरा ये सवाल पढ़कर मौलवी साहिबान के माथों पर शिकने पड़ गई होगी और बाज़ के मुँह से लाहौल भी निकल गई होगी, लेकिन मुझ पर फतवा दायर करने से पहले मेरी बात सुन लें। बात यह कि मेरी नौजवानी के वक्त में देखा जाता था कि किसी ने किसी का हक मारा या कोई ऐसा गुनाह किया जिससे दूसरे को बहुत ज़्यादा अजियत पहुंची तो गुनाहगार को लोगों के सामने सज़ा मिली। ऐसे 3-4 बंदों को तो मैं भी जानता हूं और ऐसे कई वाक़यात उस वक्त सुने भी थे। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूं। बात ज़रा लंबी हो जाएगी, लेकिन ज़रा गौर करें, सोचें, तफसीरें पढ़ें, उलमा से पूछें, मुझे बताएं कि ये क्या है और इसके पीछे खुदाबंद ताला की क्या कुदरत है। मैं उस वक्त लड़का सा था, गालिबन 7वीं या 8वीं जमात में पढ़ता था। हमारे कस्बे के थाने में एक थानेदार आया। हमारे इलाके में ख़ानदानी दुश्मनों की बिना पर कत्ल गारत इतनी ज़्यादा वारदातें हुआ करती थी कि कस्बे के सिविल अस्पताल में तकरीबन हर रोज़ एक लाश या बाज़-औक़ात 3-3, 4-4 लाशें एक ही घर के पोस्टमार्टम की लाया करती थी। ये देहाती इलाके की वारदातें होती थी। जो ही किसी वारदात की रिपोर्ट आती तो मैं थानेदार घोड़े पर सवार होकर अपने अमले के साथ फ़ौरन जाए वारदात पर पहुँचता। थानेदार तफ्तीश का करते हैं, लेकिन मैं जिस थानेदार की बात कर रहा हूँ इसका वतीरा यह था कि मकतूल के घर जाकर पहले ये देखता कि यहाँ क्या कुछ उठा कर ले जा सकता है। मसलन इस घर में इसने भैंस देखी तो पूछा कि ये कितना दूध देती है। अगर दूध ज़्यादा बताएगा तो यकीन करें वो भैंस खोलकर साथ ले जाता था। इसके घर में एक भैंस या गाय दूध वाली मौजूद रहती थी। वो पहली गाय या भैंस बेच दिया करता था। इस तरह की बेशुमार मिसालें हैं कि वो किस तरह हरामखोरी करता था। इसकी कोशिश होती थी कि तफ्तीश में ज़्यादा से ज़्यादा औरतों को शामिल कर लेता और इन्हें डराकर नापाक कर देता था। वो अंग्रेज़ों का दौर था, रिश्वत चलती थी, लेकिन यूँ नहीं जिस तरह आजकल पाकिस्तान में हो रहा है। कत्ल भी हज़म और डाके भी हज़म। रिश्वत छोटी छोटी वारदातों में इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन कत्ल जैसे संगीन केसों में कोई सोच भी नहीं सकता था कि थानेदार रिश्वत देकर छूट जाएगा। लेकिन ये थानेदार मकतूल के घर से भी, और जब कातिल उड़ा दिया जाता तो उसके घर से भी बेपनाह रिश्वत लेता था, और उनके यहाँ कोई अच्छी चीज़ लगती तो वो भी उठवा लेता। इसके हराम खोरी और ढीठपन सारे ज़िले में मशहूर हो गया था। इसके 4 बेटे थे, बेटी एक भी नहीं थी। इस लिहाज से लोग इसे बड़ा ही खुशनसीब समझते थे। लोग इसे भी इसकी खुशनसीबी कहते थे कि इस कदर हरामखोरी करके भी वो पकड़ा नहीं जाता। वो अपने इलाके का फिरौन बन गया था। इसके 4 बेटे बड़े ही खूबसूरत थे। गालिबन इसकी नस्ल कश्मीर से चली थी। बड़ा बेटा दुकानदार था, लेकिन आवारा, मैट्रिक भी ना कर सका। बाप ने इसकी शादी तय कर दी। अभी शादी का दिन मुकर्रर नहीं हुआ था कि बेटे को टाइफाइड हो गया, और जब टाइफाइड गया तो बेटे की टांगें भी साथ ले गया। इसकी दोनों टांगें बुरी तरह मफलूज तो हुई। वो चलता तो था, लेकिन बड़ी मुश्किल से। एक के पीछे दूसरा कदम उठाता और इसके घुटने टकराते थे। वो बेकार हो गया और लड़की वालों ने जवाब दे दिया। उसके बाद जो बेटा था वो उस वक्त 17-18 साल का था। पढ़ने में वो भी निकम्मा था। स्कूल जाता था, मैं उसी स्कूल में पढ़ता था। कोई मास्टर इसे किसी भी शरारत या किसी भी बदमाशी की बाज़पूस करने की जरूरत नहीं करता था। एक रोज़ अपने कोठे पर चढ़ा हुआ था। पक्की सीढ़ियों से उतरने के बजाय वो बांस की सीढ़ी से उतरने लगा तो ऊपर के डंडे ही से इसका पाँव फिसल गया। सीढ़ी के नीचे वाले डंडे का कील इस तरह निकला हुआ था कि इसकी नोक ऊपर को थी। यह लड़का इस तरह गिरा कि इसका एक घुटना इस कील पर पड़ा। कील की नोक तेज थी और कील मोटा था। ये कील इसके घुटने में उतर गया और घुटना इसी तरह बेकार हो गया कि इसकी वो टांग इलाज मुआवजे के बाद टेढ़ी हो गई और वहीं अकड़ गई। इसे एक तरह बैसाखी का सहारा लेना पड़ता और वो इस बैसाखी पर ही चलता था। इससे छोटा बेटा सबसे ज़्यादा खूबसूरत था। इसकी खूबसूरती और नक्शो निगार लड़कियों जैसे थे और इसकी चाल ढाल और इसके अंदाज लड़कियों जैसे थे। इसे बदकिरदार किस्म के दोस्त मिल गए। इन दोस्तों ने इसे खूब ख़राब किया। फिर इसकी दोस्ती हमारे शहर के एक अमीरजादे के साथ हो गई। मैं किन अल्फाज में आपको बताऊं कि ये दोस्ती कैसी थी। आप इससे अंदाज़ा कर लें कि ये शख्स शादीशुदा था और इसकी बीवी अपने मैके जा बैठी थी और इसने तलाक का केस कर दिया था। पीछे चौथा बेटा रह गया। वो 10-11 साल का था। एक रोज़ कोठे पर खेल रहा था। भागते दौड़ते मुंडेर पर चढ़ गया और वहाँ से जिसका पैर फिसला तो सर के बल नीचे आया और जब तक इसे उठाते वो ख़त्म हो चुका था। ये थानेदार हमारे थाने में ही था जब इसके रिटायरमेंट के आर्डर आए और वहीं से वो सर्विस से फारिग हुआ। और इस पर भी गौर करें कि इतनी लंबी सर्विस करके वो इंस्पेक्टर भी ना बन सका। सब इंस्पेक्टरी में इसे पेंशन दे दी गई।
اس کے بعد 2.5-3 سال وہ ہمارے قصبے میں ہی کرایہ دار کی حیثیت سے رہا۔ مجھے وجہ معلوم نہیں کہ وہ اپنے گھر کیوں نہیں گیا تھا۔ ہمارے قصبے میں جب وہ تھانے دار تھا تو لوگ اس طرح جھک کر سلام کرتے تھے جیسے ہندوستان کا بادشاہ انگریز نہیں بلکہ یہ شخص ہو۔ پینشن مل گئی تو ہمارے ہی شہر میں یہ حالت ہو گئی کہ وہ لوگوں کو سلام کرتا تھا تو لوگ منہ پھیر لیتے تھے۔ میں ایسے کئی اور واقعہ سنا سکتا ہوں۔ مثلا میرے شہر کے قریبی ایک گاؤں میں ایک اونچی ذات یعنی ایک راجہ صاحب نے ایک غریب آدمی کی نوجوان بیٹی کو پکڑ لیا اور فصل میں لے جا کر اسے خراب کیا۔ لڑکی نے شور شرابہ کیا، وہ اس کی دھمکیوں میں نہ آئی۔ اس شخص نے اس کا گلا گھونٹ کر مار ڈالا اور چونکہ وہ نمبردار کے خاندان کا لڑکا تھا اس لیے اس نے 2-3 آدمیوں پر شبہ کرا کے ان کو شامل تفتیش کرا دیا۔ تھاندار نے انہیں اس قدر اذیتیں دی اور اتنا مارا پیٹا کہ ایک مہینہ وہ چلنے پھرنے کے قابل نہ رہے۔ آخر یہ خود پکڑا گیا۔ پکڑا تو گیا لیکن شہادت بڑی کمزور تھی۔ کیس چلا لیکن شہادت کمزور ہونے کی وجہ سے سیشن جج نے اسے شک کا فائدہ دے کر بری کر دیا۔ لوگ جانتے تھے کہ قاتل یہی ہے اور پوسٹ مارٹم میں یہ پتہ چل گیا تھا کہ اس نے قتل سے پہلے لڑکی کی آبرو ریزی کی تھی۔ سیشن جج نے اسے بری کر دیا۔ وہ ہنسی خوشی اپنے باپ اور دیگر رشتہ داروں کے ساتھ واپس اپنے گاؤں آ رہا تھا۔ راستے میں بارش شروع ہو گئی۔ یہ ایک گھنے درخت کے نیچے رک گئے۔ آسمانی بجلی گری اور گری بھی اسی درخت کے ایک ٹہن پر۔ ٹہن گرا اور ٹہن گرنے سے پہلے بجلی اس شخص پر گری۔ اس کے قریب اس کا ایک بھائی کھڑا تھا، وہ بھی بجلی کی زد میں آیا اور پھر اوپر سے اتنا بڑا ٹہن ان پر گرا۔ جن لوگوں نے ان بھائیوں کی لاشیں دیکھی تھی وہ بتاتے تھے کہ لاشیں اس طرح جل کر کالی ہو گئی تھی کہ جیسے جلے ہوئے شہتیر ہوں۔ اب میں نے آپ کو صدیق کا واقعہ سنایا ہے۔ اس نے اپنے سارے گناہ مجھے سنائے اور پھر میں نے دیکھا کہ خداوند تعالیٰ نے اور خدا کے قانون نے کس طرح حرکت میں آ کر اسے کیسی سزا دی۔ اس کے ٹھیکیدار باپ کو جو سزا ملی وہ بھی میں نے سنائی ہے۔ اس کے پاس حرام کی دولت تھی، وہ ڈاکو لے گئے۔ میں پوچھتا ہوں کہ اب اپنے ملک میں دیکھ لیں کون سا وہ گناہ ہے جو ہمارے ملک میں نہیں ہوتا۔ قتل اور ڈاکہ زنی کی وارداتیں دیکھ لیں، جبری آبرو ریزی کے واقعات آپ سے ڈھکے چھپے نہیں، لیکن یہ بھی دیکھا گیا ہے اور آپ یقیناً مجھ سے اتفاق کریں گے کہ شریف آدمی کا جینا حرام ہو گیا ہے اور ہر شریف آدمی اپنی عزت، اپنی جان اور اپنے مال کو غیر محفوظ سمجھتا ہے، اور جو بھی سرکاری اہلکار شریف ہے اور لوگوں کے کام رشوت بغیر کر دیتا ہے وہ سب سے بڑا بے ایمان سمجھا جاتا ہے۔ حرام خور اپنی حرام خوری پر پردہ بھی نہیں ڈالتے، کھلے بندوں لوٹ مار اور لوٹ کھسوٹ کرتے ہیں اور اس کا ذکر فخر سے کرتے ہیں، اور عیش موج ان کی قسمت میں جیسے لکھ دی گئی ہو۔ نہ انہیں دنیا کا قانون پکڑتا ہے نہ اللہ کا قانون۔ ایسا کیوں ہے؟ میں وہاں سے چل پڑا۔ میں تو ایک جذبہ لے کر جا رہا تھا۔ جذبہ یہ تھا کہ انگریزوں کی بادشاہی میں واپس نہیں جاؤں گا۔ میری منزل INA کا ہیڈ کوارٹر تھا جس کے متعلق مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ کہاں ہے، کتنی دور ہے۔ میں بھی یہ دیکھ رہا تھا کہ کوئی جاپانی فوجی یا جاپانیوں کی کوئی پوسٹ نظر آئے تو ان کے پاس چلا جاؤں اور انہیں کہوں کہ میں INA میں شامل ہونے کے لیے آیا ہوں۔ یہ تو مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ اس انڈین نیشنل آرمی کی حقیقت کیا ہے۔ اس کے متعلق جو باتیں سنی تھی وہ میرے دل میں بیٹھ گئی تھی، اور جب انگریزوں کی طرف سے INA کے خلاف حکم اور ہدایت سنی تو مجھے INA زیادہ اچھی لگنے لگی تھی۔ یہ تھا میرا وہ جذبہ جو مجھے اس خوفناک پراسرار اور عجیب و غریب علاقے میں لے گیا تھا، اور میں ہلکا پھلکا ہو کر اور خوش و خرم جا رہا تھا۔ لیکن صدیق میری گولی سے مرا تو میرے ذہن میں میری جذباتی دنیا میں کچھ اور ہی تبدیلی آ گئی۔ یہ صحیح ہے کہ انسان کا خون ہضم نہیں ہوتا اور انسانی ضمیر قتل کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ صدیق مجھ جیسا جوان تھا، اسے مار کر میرے دل پر اور میرے ضمیر پر ایسا بوجھ آ پڑا کہ میں تھکن اور کچھ مایوسی محسوس کرنے لگا۔ اپنے آپ کو بہلانے اور اس بوجھ سے آزاد ہونے کی کوشش شروع کر دی، لیکن میں ناکام ہو رہا تھا۔ میں ایسے علاقے میں جا پہنچا تھا جہاں جنگ کا نام و نشان نہ تھا، البتہ دور، بہت دور لڑاکا بمبار طیارے آتے جاتے نظر آ جاتے تھے۔ لیکن میں اتنی دور آ پہنچا تھا جہاں توپوں کے دھماکے کسی وقت سنائی دیتے تھے، لیکن یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ توپوں کے دھماکے تھے کہ میں فوجی تھا اور ان دھماکوں کو سمجھ سکتا تھا، ورنہ یہ ایسے ہی تھے جیسے کوئی بچہ نہایت آہستہ آہستہ کسی نرم چیز پر ہاتھ مار رہا ہو۔ اگر یہ توپوں ہی کی آوازیں تھیں تو 100 میل دور ہوں گی۔ راستے میں بڑے اونچے پہاڑ اور گھنے جنگل حائل تھے۔ جب یہ دیکھا کہ جنگ تو مجھ سے 100 میل سے زیادہ دور ہے تو مجھے پریشانی لگ گئی کہ میں جاپانیوں تک کس طرح پہنچوں گا۔ مجھے بہرحال آگے ہی جانا تھا، پیچھے آنا خطرناک تھا۔ میں اب بھگوڑا ہو چکا تھا۔ میں اگر واپس چلا جاتا تو کہہ سکتا تھا کہ گھمسان کی لڑائی میں راستہ بھول گیا تھا، لیکن میں یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ واپس نہیں جاؤں گا۔ میں آگے چل پڑا۔
میں بتا نہیں سکتا کہ میں کہاں تھا۔ آج بھی اس عمر میں کبھی کبھی بچوں کی اٹلس کھول کر برما کا نقشہ دیکھا کرتا ہوں، کچھ پتہ نہیں چلتا کہ میں کہاں بھٹکتا رہا۔ خیر چھوڑیے ان باتوں کو، آئیے میں آپ کو اپنے ساتھ لے کر آگے چلتا ہوں۔ اب جو علاقہ میرے سامنے آیا وہ بڑا ڈراؤنا تھا۔ جنگل تو ویسے تھا جیسے میں لمبے اور پھیلے ہوئے درخت تھے اور برما کے مخصوص چھوٹے درخت کچھ کم ہو گئے تھے۔ میں اس علاقے کو ڈراؤنا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہاں جو پہاڑیاں تھیں وہ عام پہاڑی جیسی نہیں تھی۔ بعض پہاڑیاں دیوار جیسی سیدھی کھڑی اور ان کا رنگ کالا تھا، ان پر کوئی ہریالی نہیں تھی۔ ان کے آگے سرسبز ٹیکریاں تھیں اور ان پر درخت بھی تھے۔ کہیں تو مجھے جو لگتا جیسے میں ایک وسیع قلعے کی دیواروں کے نرغے میں چلا جا رہا ہوں۔ زمین ایسی کہ قدم قدم پر کھڈے تھے اور کہیں زمین اونچی اور کہیں بالکل نیچے چلی جاتی تھی۔ کچھ دور آگے جا کر میں نے محسوس کیا کہ آگے کھڈ زیادہ ہے اور میں ٹھیک طرح چل نہیں سکوں گا۔ ایک طرف سرسبز ٹیکری تھی، میں اس کی ایک طرف گھوم کر دوسری طرف چلا گیا۔ توقع تھی کہ ادھر راستہ صاف مل جائے گا۔ ٹیکری کے اس طرف ایسی پہاڑی تھی، یا اسے بلند چٹان کہہ لیں، جو دیوار کی طرح بالکل سیدھی تھی، اور یہ بڑی بڑی سیلوں والی یعنی چوڑے پتھروں والی چٹان یا پہاڑی تھی۔ اس کا رنگ اور اس کی شکل و صورت مجھے ڈراؤنی لگی۔ میں اس پہاڑی اور ٹیکری کے درمیان جا رہا تھا۔ پہاڑی میں ایک غار نظر آیا، میں رک گیا اور معلوم نہیں کیوں میں غار کے دہانے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ میں نے محسوس کیا اس غار کے اندر ہلکی ہلکی روشنی موجود ہے۔ میں نے غور کیا تو پتہ چلا کہ روشنی اس دہانے سے اندر نہیں جا رہی جس دہانے میں کھڑا تھا۔ غار اندر سے خاصا کشادہ ہو گیا تھا۔ میں آہستہ آہستہ چلتا اندر چلا گیا۔ مجھے یہ خطرہ مول نہیں لینا چاہیے تھا۔ اندر کوئی درندہ بھی ہو سکتا تھا، بھیڑیے ہو سکتے تھے اور سانپ بھی ہو سکتے تھے، لیکن میری ذہنی کیفیت کچھ ایسی ہو گئی تھی کہ میں آگے ہی آگے چلتا گیا۔ کچھ اور آگے گیا تو مجھے نظر آیا کہ جو روشنی میں نے پہلے محسوس کی تھی وہ غار کی دوسری طرف سے آ رہی تھی، جس سے یہ پتہ چلتا تھا کہ غار کا ایک دہانہ دوسری طرف بھی ہے۔ اسے غار کہہ لیں یا سرنگ کہہ لیں۔ ریل گاڑی میں سفر کرتے ہوئے پہاڑی علاقے میں آپ نے ایسی سرنگیں دیکھی ہوں گی جن میں سے ریل گاڑی گزرتی ہے۔ روشنی سے پتہ چلتا تھا کہ اگلا دہانہ بہت دور ہے اور یہ سرنگ آگے جا کر کسی طرف مڑ جاتی ہے۔ میں چلتا گیا۔ غار یا سرنگ کی چھت اتنی اونچی تھی کہ میں سیدھا چل رہا تھا، یعنی مجھے جھکنے کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ میرے اندازے کے مطابق میں سرنگ کے وسط تک پہنچ گیا اور آگے سرنگ فراخ ہوتی چلی جا رہی تھی۔ دونوں طرفوں کے دہانوں سے جو روشنی آ رہی تھی وہ اتنی کافی تھی کہ اندر سب کچھ نظر آتا تھا۔ میں خاصا آگے چلا گیا تو اگلا دہانہ تو نظر نہیں آیا، لیکن ادھر سے آتی ہوئی روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ کچھ اور آگے یہ سرنگ اور زیادہ فراخ ہو گئی۔ مجھے دور ہی سے کچھ ہڈیاں سی پڑی نظر آئی۔ میں آگے گیا تو یہ انسانی ڈھانچے تھے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ پڑے ہوئے تھے۔ مجھ پر خوف سا طاری ہو گیا۔ پہلے تو خیال یہ آیا کہ یہاں سے بھاگ نکلوں، لیکن تجسس ایسا کہ میں رک گیا اور انسان کے انجام کو دیکھنے لگا۔ معلوم نہیں دونوں قبر کس عمر میں یہاں آئے تھے۔ یہ بھی معلوم نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ یہاں تک خود چل کر پہنچے تھے، یہ انہیں مار کر یہاں پہنچایا گیا تھا۔ کسی صورت میں یہ قتل ہوئے تھے۔ وہاں کوئی کپڑا نہیں تھا۔ ایک دو چیزیں نظر آئیں جن سے ثبوت مل گیا کہ یہ ڈھانچہ عورت کا ہے۔ چاندی کے 2 رنگ پڑے ہوئے تھے اور چاندی کا ایک کڑا پڑا ہوا تھا اور کانچ کی چوڑیوں کے ٹکڑے بھی وہاں بکھرے ہوئے تھے۔ انہیں یہاں پڑے ہوئے اتنا زمانہ گزر گیا تھا کہ عورت کے یا مرد کے بال بھی غائب ہو چکے تھے۔ سنا ہے کہ بال بہت لمبی مدت تک صحیح رہتے ہیں۔ میرا ذہن ان میں الجھ گیا۔ ایک کہانی میرے ذہن میں ابھرنے لگی۔ یہ محبت کی داستان کے کردار تھے۔ یہ یہاں آئے اور دیکھ لیے گئے اور انہیں یہیں قتل کر دیا گیا، یا کہیں باہر انہیں قتل کر کے ان کی لاشیں یہاں پھینک دی گئی۔ یہ خیال بھی آیا کہ یہاں پہنچے اور سانپ یا کسی ایسے زہریلے کیڑے نے ڈس لیا۔ بہرحال میرے ذہن میں ایک ناول کا جملہ آیا، انہیں موت بھی جدا نہ کر سکی۔ میری ذہنی حالت پہلے بگڑ رہی تھی۔ ہڈیوں کے ان ڈھانچوں کو دیکھ کر ذہن بھٹک گیا۔ مجھے عائشہ یاد آئی اور پھر واجدہ یاد آئی اور میرے آنسو نکل آئے۔ میرے ذہن میں ایک سوچ یہ بھی آئی کہ ایک روز کو اس علاقے سے گزرے گا تو اسے میری ہڈیوں کا پنجر نظر آئے گا اور میری طرف رک کر وہ سوچے گا کہ یہ کون تھا اور یہاں آ کر کیوں مرا۔ میں نے محسوس کیا کہ غار میں جو روشنی آ رہی تھی بجھتی چلی جا رہی ہے۔ میں نے آگے اس طرف دیکھا جس طرف دوسرا دہانہ تھا۔ دیکھتے دیکھتے غار تاریک ہو گیا۔ یہ تو میں جانتا تھا کہ سورج غروب ہونے میں بھی خاصا وقت تھا۔ اگر یہ رات کا اندھیرا تھا تو یہ روشنی کو آہستہ آہستہ بجھنا چاہیے تھا۔ یہ تو یک لخت تاریکی چھا گئی تھی۔ اچانک چیخیں سی سنائی دی اور اس کے بعد یوں آوازیں آنے لگی جیسے اس سرنگ یا غار کے باہر عورتیں بیان کر رہی ہوں اور اونچی آوازوں میں رو رہی ہوں۔ کبھی ان کا رونا بند ہو جاتا اور کبھی مدھم پڑ جاتا اور فوراً ہی ان کی چیخ نما آوازیں بہت ہی بلند ہو جاتی۔ اس کے ساتھ غار میں سردی کی ایک لہر آئی، میرا وجود کانپ گیا۔
میں نے ایک آسیب زدہ مکان کی کہانی پڑھی تھی۔ رات کو اس مکان میں بدروہیں آتی تھیں۔ وہ نظر تو نہیں آتی تھی۔ ان کی آمد و موجودگی کا احساس اس مکان میں رہنے والوں کو یوں ہوتا تھا کہ انہیں گرمیوں میں بھی سخت ٹھنڈ محسوس ہونے لگتی تھی، اور پھر دروازے کھلنے اور بند ہونے کی اور پھر ان کے رونے کی آوازیں آتی تھیں۔ وہ کہانی یاد آئی تو میں جو ایک نڈر اور دلیر نوجوان تھا، خوف سے کانپنے لگا۔ میں نے یقین کر لیا کہ یہ ان دونوں کی روحیں یا بدروہیں ہیں۔ وہ دو ہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ اور بھی بدروہیں آئی ہیں۔ میں نے یہ تو سنا تھا کہ کسی مظلوم کی موزوں تشدد اور بے انصافی سے ہو جائے تو اس کی روح اسی طرح بھٹکتی اور راتوں کو روتی پھرتی ہے اور لوگ اس کی آوازیں سنتے ہیں۔ یہ بھی سنا تھا اور کہانیوں میں پڑھا تھا کہ کوئی زندہ آدمی ان بدروہوں کے ہاتھ چڑھ جائے تو اس سے بری موت مارتی ہیں۔ میں بدروہوں کے ہاتھ مرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ رائفل محض بیکار تھی۔ روح یا بدروہ کو گولی سے نہیں مارا جا سکتا تھا۔ غار میں سفید روشنی 2-3 بار چمکی اور پھر تاریکی چھا گئی۔ اس کے فوراً بعد گڑگڑاہٹ آئی اور 1-2 دھماکے سنائی دیے۔ میرا دھیان جنگ کی طرف چلا گیا، لیکن جنگ اتنی تیزی سے اس طرف نہیں آ سکتی تھی۔ چیخیں عورتوں کا رونا تو پہلے جیسا تھا، اور اب غار میں تھوڑے تھوڑے وقفے سے روشنی اس طرح چمک کر آتی جس طرح بجلی چمکتی اور بجھ جاتی ہے۔ یہ چمک دونوں دہانوں کی طرف سے آتی تھی۔ میں نے ارادہ کیا کہ جدھر سے آیا ہوں ادھر ہی کو بھاگ جاؤں۔ میں نے ان ڈھانچوں کی توہین یا بے ادبی تو نہیں کی تھی۔ اس خیال سے میری ڈھارس بن جاتی تھی کہ یہ بدروہیں مجھے کچھ نہیں کہیں گی۔ میں یہ بھی فیصلہ نہ کر سکا کہ وہیں رکا رہوں یا وہاں سے نکل جاؤں۔ پھر اس خیال سے میں واپس چل پڑا کہ روحوں کو میرا وہاں کھڑے رہنا اچھا نہیں لگتا ہوگا۔ رونے اور چیخنے کی آوازیں اگلے دہانے سے آ رہی تھی۔ میں اس طرف چل پڑا جدھر سے داخل ہوا تھا۔ اس رستے کو تو میں اچھی طرح جانتا تھا کیونکہ ادھر ہی سے آیا تھا۔ میں جب دہانے پر پہنچا تو پتہ چلا کہ بہت ہی تیز اور موسلادھار می برس رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی بڑا تیز طوفان چل پڑا ہے۔ یہ طوفان باد و بارہ تھا۔ دہانے پر جا کر چیخیں اور زیادہ صاف سنائی دینے لگی۔ میں نے دہانے سے ذرا آگے ہو کر دیکھا۔ بجلی بار بار چمکتی تھی جس کی چمک میں مجھے درخت نظر آ جاتے تھے۔ طوفان اس قدر تند و تیز تھا کہ درخت دوہرے ہوئے جا رہے تھے۔ تب میں نے سکون کا سانس لیا۔ یہ چیخیں اور یہ رونا تیز طوفان کا تھا۔ ہوا اس چٹانی پہاڑ کے ساتھ ٹکراتی ہوئی گزرتی تھی تو یہ چیخیں پیدا ہوتی تھی۔ میں دہانے میں بیٹھ گیا۔ قدرت کا یہ کھیل سمجھ جانے کے باوجود میرے دل پر خوف طاری رہا۔ اچانک تیز دوڑنے کی آوازیں سنائی دی۔ یہ آوازیں میرے قریب سے دہانے سے گزر کر اندر آنے لگی۔ اس وقت بجلی چمکی تو میں ایک بار پھر دہشت میں مبتلا ہو گیا۔ یہ تو بھیڑیے تھے جو طوفان باد و بارہ میں بھاگ کر اس غار یا سرنگ میں پناہ لینے آئے تھے۔ بھیڑیوں سے میرا ایک مقابلہ ہو چکا تھا۔ اب میں بھیڑیوں کی اس پناہ گاہ میں خوش آمدید کہنے کو تیار نہیں تھا جہاں میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ یہ درندے اگر بھوکے ہوئے تو پھر میری خیر نہیں، انہیں تو پناہ کے ساتھ ساتھ پیٹ بھرنے کو خوراک مل جائے گی۔ میں نے رائفل کا سیفٹی کیچ آگے کیا، بولٹ پیچھے کر کے آگے کیا اور ایک راؤنڈ چیمبر میں چلا گیا۔ پھر میں سرنگ کے اندر دیکھنے لگا تاکہ جو ہی بھیڑے میری طرف آئے میں گولی چلا سکوں۔ اندھیرا اتنا سیاہ تھا کہ اپنا آپ میں نظر نہیں آتا تھا۔ باہر اتنا زبردست طوفان اور اندر اتنے بھیڑیے جو میں گن نہیں سکا تھا۔ 7-8 تو ضرور ہوں گے۔ مجھے یہ بھی اندازہ تھا کہ سورج ابھی غروب ہوا ہوگا۔ اس حساب سے مجھے پوری رات ان بھیڑیوں اور 2 انسانی ڈھانچوں کے ساتھ گزارنی تھی۔ یہ تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یہ رونے کی آوازیں اور چیخیں بدروہوں کی نہیں تھی بلکہ تند و تیز طوفان کی تھی۔ لیکن بھیڑیوں کو میں کیا کرتا؟ ہڈیوں کے ڈھانچوں نے تو مجھ پر حملہ نہیں کرنا تھا۔ مجھے پوری رات رائفل ہاتھ میں لیے تیار رہنا تھا۔ مجھے بھیڑیوں کی ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دے رہی تھی جیسے وہ غرور کی زبان میں آپس میں باتیں کر رہے ہوں۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی، یا خدا یہ میرے متعلق گفتگو شنیدہ کر رہے ہوں۔ میں نے ادھر ادھر زمین پر ہاتھ پھیرا تو مجھے پتھر مل گئے۔ میں نے ایمونیشن بچانے کے خیال سے اندھیرے میں ہاتھ مار کر چھوٹے بڑے کئی پتھر اپنے سامنے کر لیے۔ سوچا یہ کہ بھیڑی میری طرف آئے تو پہلے انہیں پتھروں سے بھگا دوں گا، اگر وہ پتھروں سے نہ ڈرے تو گولی چلاؤں گا۔ معزز سامعین حضرات، عنایت اللہ کی یہ جنگی سرگزشت ابھی جاری ہے۔ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے پلان بی۔ اللہ حافظ۔